یہ ممبر کس کا ہے؟ یہ رسول کا ممبر ہے، اور اس پر اصول یہی ہے کہ جس نے رسول کی مدد کی ہم آج تک اس کا ذکر کر رہے ہیں، چاہے جس بھی طرح کی. ہمارے لیے معیار یہی ہے، جو رسول کی خوشی میں خوش ہوا، جو رسول کی خوشی میں خوش ہوا، ہم آج بھی اس کو ادب و احترام سے مانتے ہیں. لیکن جو شخص رسول کو اپنے ساتھ لے کے بھی ان کی جان خطرے میں ڈلوا جائے. دیکھیں ہماری مجلسوں میں کیا ہوتا ہے، روتے ہیں ہم، گریا کرتے ہیں. اب گریا کرنا اللہ کے نزدیک بہت معتبر ہے. آدم نے آتے ہی زمین پہ گریا کیا، ابراہیم نے گریا کیا، ان سب نبیوں نے گریا کیا، کیونکہ گریا کرنے کی اہمیت ہے. گریا لائق تولا ہے، لیکن اگر تحفظ رسالت میں ہو. گریا لائق تولا ہے، اگر تحفظ رسالت میں ہو. میں کہہ کے گزر جاؤں گا، گریا لائق تولا ہے اگر تحفظ رسالت میں ہو. اور یہی گریا اگر محمد کی جان خطرے میں ڈال دے تو یہی گریا لائق تمنا. اہل افراد کا مجمع، یہی مجلسوں کی خوبصورتی ہے کہ کبھی کسی پہ تنقید نہیں کی، کبھی کسی پہ طنز نہیں کیا. معیار بنایا ہے رسول کو کہ جو رسول کا ہو گیا وہی ہمارا ہے، جو رسول کو چھوڑ گیا اسی میں لعنت ہے. یہی ہمارا معیار ہے اور تا قیامت رہے گا. یہی مجلس حسین ہے. یہ مجلس حسین ہے کہ جہاں آج وہ ذکر ہو رہا ہے جو کس کو پسند ہے؟ جو رسول کو پسند ہے. رسول کو کیا پسند ہے؟ کیا کہتے تھے جب کوئی بات کہنی ہے؟ کیا کہا کرتے تھے؟ چچا مشرکین معاہدے کا پوچھ رہے ہیں. میں بڑی تیزی کے ساتھ تاریخ کا ایک ورق پلٹنا چاہتا ہوں. چچا مشرکین معاہدے کا پوچھ رہے ہیں، انہیں جا کر کہہ دیجئے کہ معاہدہ کعبے میں رکھا ہوا ہے ایک صندوق میں اور اس پر قفل لگا ہوا ہے. ابو طالب نے یہ جملے سنے، آ کے مشرکین کو کہہ دیا کہ جو معاہدہ تھا محمد کہہ رہے ہیں وہ صندوق میں ہے اور صندوق پہ قفل ہے. مجھے بتائیے گا یہاں اس تھوڑے لمحوں کے لیے ٹھہر کے کہ اب نبی کی ذات کون سی ذات ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. محمد اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں، جب بولتے ہیں اللہ کی مرضی سے بولتے ہیں. تو جو اللہ کی مرضی سے بولنے والا نبی ہے وہ ابو طالب سے کیوں مشورے لے رہا؟ کوئی تو ایسا اختیار ہے، کوئی تو ایسا اختیار ہے جو اس پاک ہستی میں موجود ہے. اب دو ہستیاں بہت برگزیدہ نبوت کے لیے، ایک والد علی، ایک مادر علی. ایک والد علی، ایک مادر علی. جب مادر علی دنیا سے رخصت ہو تو کیا کیا نبی نے؟ ہر کتاب نے لکھا ہے کہ نبی پاک نے علی سے کہا علی میری ماں ہے، کوئی کمی باقی نہ رہے. یہ نبوت کہہ رہی ہے کہ میری ماں ہے. اور پھر حیرت کیا ہوئی دنیا کو، آج بھی دنیا 4 تکبیروں کا جنازہ پڑھتی ہے، 5 تکبیروں کا جنازہ پڑھتی ہے، لیکن نبی نے 70 تکبیریں فاطمہ بنت اسد کے جنازے میں پڑھی. کہ صحابہ کرام نے بعد میں آگے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون سی شریعت ہے، یہ کون سا دین ہے کہ 70 تکبیریں علی کی ماں کے لیے آپ نے پڑھی؟ اس پر رسول نے مسکرا کے کہا میں کیا کرتا، صفیں بڑھتی جا رہی تھی، میں تکبیریں بڑھاتا جا رہا. اور کون آ رہا تھا؟ نبی نے بتایا. ہر
کتاب میں، آپ کی اپنی کتاب ہے النعمۃ الثاقبہ، اس میں لکھا ہوا ہے، نبی پاک نے فرمایا میں نے جب دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں، کبھی اولیاء کی صف آ رہی ہے، کبھی اوصیاء کی صف آ رہی ہے، کبھی انبیاء کی صف آ رہی ہے، کبھی ملائکہ کی صف آ رہی ہے، سب آ رہے ہیں کیونکہ دوہرا مرتبہ ہے، ایک جانب مادر علی ہے، دوسری جانب مادر محمد۔ اتنا مرتبہ، اتنا بلند مقام نبی عطا فرما رہے ہیں، کسے؟ علی کے والدین کو، علی کے والدین کو بتایا دنیا کو۔ آج دنیا ابھی تک بتانے سے قاصر ہے کہ یہ بنی ہاشم جو تھے یہ تمام کے تمام تھے کیا؟ ان کی سخاوت پورے عرب میں مشہور تھی، ان کی شجاعت پورے عرب میں مشہور تھی، اور ان کی شہرت تھی جس کی بنا پر دنیا نے جب محمد کو بڑھتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے کہ وہ عرب والے، سمیٹ رہا ہوں بیان کو، وہ عرب والے جو اپنی تجارتوں کے مال کو اپنے خداؤں کے آگے رکھتے تھے، عزا کو ماننے والے امانت عزا کے آگے رکھتے تھے، لات کو ماننے والے لات کے آگے اپنی امانتیں رکھتے تھے، منات کو ماننے والے منات کے آگے اپنی امانتیں رکھتے تھے، لیکن جیسے ہی محمد کی جوانی نظر آئی لوگ خدا بھول گئے، اپنی امانتیں محمد کے پاس رکھوانے لگے، اپنی امانتیں محمد کے پاس رکھوانے لگے۔ یہاں جملہ کہوں گا، جس کے پاس پورا عرب اپنی امانتیں رکھوائے اسے محمد کہتے ہیں، لیکن جس کے پاس اللہ اپنی امانت رکھوائے اسے ابو طالب۔ امین اللہ، حجت اللہ، ابو الائمہ، ابو المعصومین، یہ ہے سرکار ابوطالب۔ جسے محمد سے پیار ہے اسے اصولاً سرکار سے محبت ہونی چاہیے۔ ہم صرف اتنا کہتے ہیں اپنی مجلسوں میں، فقط اتنا کہتے ہیں کہ جو سرکار کی محبت کا دم بھر دے اسے چاہیے کہ وہ سرکار ابو طالب کی محبت کا دم بھی بھرے، کیونکہ 1 سال تک جس ابو طالب کے غم میں محمد روئے ہو، 1 سال کہنا آسان ہے، محبت ہی اتنی تھی۔ آج زلجنا برآمد ہوگا۔ زلجنا کیوں برآمد ہوگا؟ کیونکہ یہ سواری حسین ہے، یہ شبیہ سواری حسین ہے۔ شبیہ سواری حسین کی اہمیت کیا ہے کہ یا رسول حسین کی سواری بنے یا بعد میں مرتجز بنا۔ مرتبہ کس نے دیا؟ ان پاک ہستیوں نے دیا جو حسین کو اٹھائے۔ یہ گلیوں میں یہ دیوانہ پن کہلاتا ہے۔ اگر کوئی بھی نانا اس کیفیت سے آپ واقف ہیں، کوئی بھی نانا اگر اپنے نواسوں کو سوار کرائے اور گھر سے باہر نکل آئے، ادھر اسی علاقے میں کوئی شخص ایسا کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ دیوانہ ہو گئے۔ نبی جانتے تھے کوئی کچھ بھی کہہ سکتا، لیکن گلیوں میں نکل گئے، شاہراہ پہ آ گئے، شاہراہ سے مسجد میں چلے گئے۔ کیا کر رہے تھے یہ نبی؟ حل جزا الاحسان الا الاحسان۔ اگر ابو طالب نے محمد کو سواریاں نہ کرائی ہوتی، سمجھ گئے ہو گیا محبت جو اتنی تھی، سمجھ گئے نا؟ اس محبت کو سمجھ گئے۔ اب جیسے ہی علی نے آ کے کہا یا رسول اللہ علی یتیم ہو گیا،
जैसे ही अली ने आके ये जुमले कहे हैं ना, फौरन रसूल ने अपना अमामा उतारा, अपनी अबा उतारी और कहा, सिर्फ अली तू यतीम नहीं हुआ है, आज मोहम्मद यतीम हो गया। अपनी आवाजों को इसी तरह से बुलंद कीजिए ताकि रसूल को सुकून मिले। आज रसूल अल्लाह की जिसने दुआएं हासिल करनी है वो अबू तालिब पे ऐसे गिरिया करे कि रसूल उनसे राजी हो जाए। कहा, अली सब इंतजामात अच्छे से करो, मैं मोहम्मद साथ साथ हूँ, बस मैं समेट कर बता रहा हूँ क्योंकि मातमदार आ चुके हैं और जुद्दना ने बरामद होना है और कोशिश ये करनी है कि रात गए से पहले अज़ादार अपने घरों की जानिब भी सफ़र करें। मौला आपको कोई और गम न दे सिवाय गम हुस्न, जो जो बीमार हाल है मौला उन्हें शिफाए कामिला व अजला अता करें। कहा, अजीब मंजर सहाबियों ने देखा कि जब अली और मोहम्मद अबू तालिब को लहद में उतार रहे थे। अली और अबू तालिब, अली और मोहम्मद अबू तालिब को लहद में उतार रहे थे। तारीख ने लिखा है मोहम्मद ने अबू तालिब को हाथों पर उठाया हुआ है और जैसे ही लहद में अली के हवाले किया। अब जुमला सुनेंगे मातमदार, मोहम्मद जैसे मौला हमारे फरमा रहे हैं, मोहम्मद जैसे रहमतल लिल आलमीन फरमा रहे हैं, अली जरा आहिस्ता रखना, अली कब्र में आहिस्ता लेटाना, क्योंकि इस अबू तालिब ने मेरी खातिर बहुत दुख उठाया। अली लहद में आराम से लेटाना। जानते थे नबी इसी औलाद अबू तालिब को आने वाले वक्तों में किसी के लाशे पे तीर बरसाए जाएंगे, किसी का लाशा दफन नहीं। अल्लाह अकबर, कितना अरसा गुजरा, नबी पैगाम दे गए कि अबू तालिब को आराम से बेटे के हवाले कर रहे हैं, बेटे के हवाले कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं अली कोई तकलीफ ना हो, बड़ी तकलीफें उठा के गए हैं अबू तालिब, अली अब कोई तकलीफ ना हो। मैं कहूँगा यही नबी फिर औलाद अबू तालिब को कैसे देख रहे होंगे। हुआ क्या कि बाद नबी अबू तालिब का एक घर था जिसमें उम्मत आई है, उम्मत ने आके लकड़ियों को जमा किया, घर को आग लगाई। बस यहाँ एक जुमला कहूँगा जो मातमियों के लिए है। ये वाकया खुदा उन सब पे लानत करे, ये वाकया सुना हुआ है, लेकिन बाद में जनाब ज़हरा इस वाकये पे बहुत रोया करती थी। अबू तालिब की बहू इस वाकये पे बहुत रोया करती थी। अगर आप जुमला समझ गए आप लहद तक रोएंगे। एक दिन अली ने कहा, ज़हरा क्या जख्मों की तकलीफ ज्यादा है कि तुम्हें गिरिया आता है, इतना गिरिया करती हो कि अली का दिल दहल जाता है। ज़हरा ने रो के कहा, अली जख्मों की परवाह नहीं। अब जुमला मातमी सुनेंगे, अली जख्मों की परवाह नहीं, लेकिन मैं कैसे भूल जाऊं हसन और हुसैन खड़े थे और मैं तमाचे मेरे बेटे खड़े थे, मेरी बेटी देख रही थी और मां तमाचे कभी ताज़िया। अल्लाह अकबर, आपने गिरिया किया है। अहमद सुलझना के लिए जुमला कहना चाहूंगा, यही औलाद अबू तालिब है कि 3 दिन की प्यासी जब करबला में है और सुलझना कभी दाएं जाता है कभी बाएं जाता है। ऐसे ही आलम में वो माँ जो हुसैन के सामने उम्मत के तमाचे खाती रही, वही माँ कह रही थी, आजा हुसैन आजा, मैंने तेरा मकदा अपने
Hussein,